بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ساؤتھ چائنا سی میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چونکہ اس میں امریکن ریئیکشنز اور برطانیہ کے ریئیکشنز اور خاصا انٹرنیشنل لیول پہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے میرا فوکس تھوڑا اس ایشو پہ موجود رہا، اور میں نے پہلے بھی اس پہ 2 ویڈیوز کی ہیں۔ آج پھر میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ہم کرنٹ رہیں اور ہمیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پتہ لگتا رہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، تاکہ اس پورے ایشو کو، جو کہ انتہائی اہم ہے، اور ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کے بعد اس بات کا خدشہ ہے کہ تائیوان کے اوپر بھی یہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اتحادی یعنی امریکہ، برطانیہ وغیرہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ چائنا کو یہ اندازہ تھا کہ یہ ایک جزیرہ ہے اور ہمیں اس پہ اگر حملہ کرنا ہے تو ان کو ایمفیبیس فورسز بھی چاہیے، بہت بڑی نیوی چاہیے۔ ساؤتھ چائنا سی میں ویسے بھی امریکہ نے جب سے کوآڈ وغیرہ کا قصہ کیا ہے تو یہاں پہ ساری ان کی کوآڈ کی نیویز وغیرہ جو ہیں وہ کافی اس ایریے کو وزٹ کرتی ہیں، ساؤتھ چائنا سی کو اور ایسٹرن چائنا سی کو۔ لہٰذا چائنا نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنی نیوی کے اوپر بہت خرچہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی نیوی کو بہت ایکسپینڈ کیا ہے، اور جہاں تک بحری جہازوں کا یا ان کے نیول بیٹل شپس کا تعلق ہے، اس میں تو اب کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ سے آگے نکل چکے ہیں اور امریکہ سے زیادہ ان کے پاس جہاز ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اینٹی سب میرین سسٹم جو ہیں اس پہ بڑی محنت کی ہے، اور نہ صرف اینٹی سب میرین فورسز تیار کی ہیں بلکہ اپنے لوگوں کو اس کھیل میں، اس جنگ میں بڑا ٹرین بھی کیا ہے۔ اب چونکہ ایک ایکشن امریکہ یہ چائنا نے پہلے سے کر دیا، یعنی انہوں نے نیوی کو پہلے لا کے اپنے سمندروں میں رکھ کے اور پھر الٹیمیٹلی تائیوان اسٹریٹ میں لا کے انہوں نے تائیوان کا گھیراؤ کر دیا۔ 5 جگہوں پہ انہوں نے بلاکیڈز لگائے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں دیکھنا یہ ہے کہ اب امریکہ اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہاں پہ کیا چائنا کو اسی طرح چھوڑا جائے یا چائنا کے خلاف کچھ کیا جائے۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ امریکہ کا جہاز رونلڈ ریگن، جو کہ بہت بڑا بیڑا ہے جس میں ایئر کرافٹ کیریئر ہے، یہ آلریڈی سنگاپور کی بندرگاہ پہ موجود تھا، اور سنگاپور سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے تائیوان کا۔ لہذا ان کو کہا گیا کہ بندرگاہ سے نکل کے وہ کھلے سمندر میں آ جائیں۔ وہ آ گئے، لیکن کنفرنٹیشن سے بچنے کی کوشش کی گئی۔ اب چائنا نے اعلان کیا تھا کہ وہ 4 دن کی ایکسرسائزز کریں گے، اور 4 دن میں انہوں نے تقریباً 11 کے قریب بیلسٹک میزائلز وہ انہوں نے فائر کیے ہیں، اور وہ میزائلز ان کے جا کے اکراس تائیوان سے پار جا کے گرتے رہے۔ ان میں کچھ میزائل جو ہیں وہ جاپان کے اکنامک زون میں، یعنی ان کے سمندروں میں جس سمندر کے حصے کو وہ کلیم کرتے ہیں اس میں بھی گرے ہیں، اور جاپان نے اس پہ خاصا واویلا بھی مچایا ہے۔ انہوں نے اس کو پروووکیشن قرار دیا ہے۔ اب 4 دن کی ایکسرسائزز لائیو فائرنگ جو کہ چائنا کر رہا ہے، اس میں تائیوان کو خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ تائیوان کی جو کمرشل ان کی پورٹس ہیں، بندرگاہیں جن سے ان کا سامان باہر جاتا ہے، ٹریڈ بہت ہو رہی ہے، بلاکیڈز تقریباً ان کے سامنے لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی باہر سے جہاز آئیں گے ان کو تعاون کرنا ہوگا بلاکیڈ لگانے، یعنی چائنا کے ساتھ اگر وہ تعاون کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے، اور تعاون یہی ہوگا کہ چائنا ان کو بندرگاہوں کی طرف نہیں جانے دے گا۔ نتیجہ یہ کہ یہ جو بلاکیڈز ہیں یہ چونکہ تقریباً 12 میل کے، یعنی ساحل سمندر سے 12 میل کے فاصلے پہ تقریباً لگے ہوئے ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہوگا کسی بھی اور جہاز کے لیے کہ وہ آ کے اس علاقے میں داخل ہو چائنا کی مرضی کے بغیر۔
لیکن یہ جو بلاکیڈ ہے، یہ چونکہ چائنا نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 4 دن کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں، اب یہ جو 4 دن کی ایکسرسائزز ہیں یہ 2 دن بعد ختم ہو جائیں گی. پھر سب لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور سب کی نگاہیں اس بات میں ہیں کہ چائنا اس کے بعد کیا کرتا ہے. ایکسرسائزز میں یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے لائیو فائرنگ کی، آپ نے میزائل چلائے، سب کچھ کیا. جب ایکسرسائز ختم ہو گئی تو اس کے بعد شاید یہ میزائل وغیرہ فائرنگ کا قصہ نہ ہو. لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ چائنا کے جہاز تو وہاں موجود ہیں. اگر یہ جہاز موجود رہتے ہیں اور اسی طرح ایک بلاکیڈ سا کنٹینیو کرتا ہے تو پھر تائیوان کے لیے ایک اس کی معاشیات کے اوپر بہت بڑا برا اثر آئے گا. بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جو چائنا کو خاص طور پہ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا اس سٹیج کے اوپر اس کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ آل آؤٹ اٹیک کر کے اور تائیوان کے سارے علاقے پہ قبضہ کر لے. انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ کمپلیکس بھی ہے اور رسکی بھی ہے. رسکی اس لیے کہ آبویسلی تائیوان نے بھی اپنی فورسز رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح بیہیو کرتی ہے، امریکہ دخل دیتا ہے یا نہیں دیتا. سو یہ کہتے ہیں، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ چائنا کی کیپیبلٹی ہوگی. اگر کیپیبلٹی نہ ہوتی تو چائنا اتنی بڑی ڈپلائمنٹ نہ کرتا، کیونکہ یہ ڈپلائمنٹ کر کے اگر کل کو ضرورت پڑے اور آپ حملہ نہیں کر سکتے، آپ کیپچر نہیں کر سکتے تائیوان کو، تو پھر آپ کا اپنا مذاق بنے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ امریکنز کر رہے ہیں، وہ شاید ایک خوش فہمی کا شکار ہے. میرے نقطہ نگاہ سے آج چائنا مکمل طور پہ تیار ہو کے سمندر میں اس نے اپنے آپ کو اتارا، اور تیاری یہی ہے کہ اگر ضرورت پڑی، اگر موقع ملا تو تائیوان کو قبضہ تائیوان پہ کر لیا جائے گا. اس میں توقع یہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایریل ایکٹیویٹی بڑی ہوگی. بہت سارے جہاز وہ وقتاً فوقتاً تائیوان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کریں گے، اور اس کے تائیوان جزیرے جو ہے اس کے مختلف علاقوں میں اپنی پرواز جاری رکھیں گے، اور جہاں بلاکیڈ لگے ہوئے ہیں وہ لگے رہیں گے. اس میں جو پورٹ اینڈ شپنگ لینز ہیں جن کے ذریعے باہر کے جہازوں نے آ کے تو مال بندرگاہوں سے لینا ہے یا بندرگاہ میں اتارنا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید استعمال نہ کی جا سکیں، کیونکہ غالباً چائنیز ان کو ڈومینیٹ کریں گے، اور اس طرح وہ کوشش کریں گے کہ اکنامیکلی اس جزیرے کو تائیوان کو چوک کر دیا جائے. تائیوان انڈسٹریلی خاصا مضبوط ملک ہے. انڈسٹریلائزیشن ان کی بڑی کافی کی ہوئی ہے. اس وقت وہ پوری دنیا کو سیمی کنڈکٹرز مہیا کرتے ہیں، اور یہ بجلی کی کاروں میں یا بہت سارے ہتھیاروں میں استعمال ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ تو اس کو سیمی کنڈکٹرز کی سپر پاور کہتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ یہاں پہ کام ہے کہ پوری دنیا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن یہ بھی ایک چونکہ ان کا سورس آف ارننگ تھا، اور چائنا کی سیکشن کی وجہ سے یہ سورس آف ارننگ جو ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنے لمبے وقت تک چائنیز جو ہیں یہ اس پروسیس کو چلائے رکھتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اس اکنامک کوشچن کے ساتھ امریکہ کی طرف سے کوئی خاص ریئیکشن نظر نہیں آیا. میں نے امریکن تھنکنگ کو اسٹڈی کیا، ان کے جو مختلف لوگوں کی سوچ اور بیانات ہیں، اس میں 2-3 چیزیں آپ دیکھیے. پہلی بات تو یہ کہ ایک انہوں نے مائنیوٹ مین میزائل جو انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے اس کا یہ ہر سال تجربہ کرتے ہیں. مائنیوٹ مین 3 کہلاتا ہے یہ، اور بڑا لیٹسٹ ہے. یہ انہوں نے خاص طور پہ اس تجربے کو جو کہ ان دنوں کرنا تھا اس کو روک دیا. اینٹنی بلنکن نے انسٹرکشنز دی اپنے فورسز کو، ایئر فورس نے کرنا تھا، اور بائیڈن نے کہا کہ اس سٹیج کے اوپر اگر یہ میزائل کا تجربہ ہم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے چائنا اس کو ایک جارحانہ قدم سمجھے اور اس سے مزید کنفرنٹیشن بڑھے. سو ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. سو انہوں نے میزائل کا تجربہ اپنا
جو ہے وہ اس کو ابنڈن کر دیا، وہ کیا نہیں۔ دوسرا ایکشن یہ تھا کہ جب یہ رونلڈ ریگن جہاز کو کہا کہ آپ وہاں سے پورٹ سے باہر نکلیں، جو کہ سنگاپور میں لنگر انداز تھا، تو خیال یہ تھا کہ امریکہ اپنے بیڑے کو تائیوان اسٹریٹ میں لے کے آئے گا، جہاں پہ چائنیز کے بیڑے جو ہیں وہ انہوں نے سمندری بلاکیڈ کیا ہوا ہے۔ لیکن رونلڈ ریگن جو بیڑا ہے اس کو روک دیا گیا کہ آپ تائیوان اسٹریٹ میں نہیں جائیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چائنیز کے ڈپلائمنٹ ہے جہازوں کی جو اس کے نزدیک نہیں جائیں گے، اس سے دور رہیں گے۔ اور یہی وجہ رکھی کہ اگر آپ زیادہ قریب جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چائنیز کے ساتھ آپ الجھ جائیں۔ اب امریکہ بار بار کہتا رہا تائیوان کو، ان کو، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، دفاع کریں گے، لیکن بات وہی ہے کہ جو امریکی جہاز ہیں، امریکہ کے سبمرینز ہیں، یہ ساری دور کھڑی ہیں، یہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتی۔ امریکہ نے یہ جو دونوں سٹیپس لی ہیں، اس سے واضح ہو گیا کہ تائیوان نے جنگ لڑنی ہے خود۔ امریکہ امن کے دوران، امن کے زمانے میں تائیوان کو ہتھیار دیتا رہا، لیکن وہ کوئی مفت نہیں دیتا تھا۔ امریکہ اپنے ہتھیار بیچتا ہے، پیسے کماتا ہے، تائیوان سے بھی کمائے، اور تائیوان اور چائنا کا اگر وہ ایشو زندہ رکھے تو تائیوان کو وہ ہتھیار بیچتا رہے گا۔ اب ان حالات میں تائیوان کو اپنے طور پہ بھی کچھ کرنا تھا، سو سوچ آئی۔ نتیجہ یہ کہ تائیوان نے بھی یہ کیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنا بجٹ، ڈیفنس بجٹ ڈبل کیا، اور وہ میزائلز جو بنا رہے تھے سالانہ، اس کی پروڈکشن انہوں نے ڈبل کر دی ہے۔ میزائل پروڈکشن ڈبل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو ڈرونز ہیں، ڈرونز نئے بنانے کا کام کیا ہے، اور ڈرونز جو وہ بڑے ماڈرن قسم کے، اس کو بھی انہوں نے ڈبل کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ سب میرینز وغیرہ کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا ہے۔ یہ کام جو سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ کسی سٹیج پہ آ کے تو ان کو مفید ہوگا، لیکن کیا وہ چائنا کے مقابلے پہ کھڑے ہو سکیں گے؟ چائنا بہت بڑی فورس ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر وہ اپنا سسٹم کھولیں، بنانا شروع کریں گے، میزائلز ڈبل کر رہے ہیں، یا باقی بھی چیزیں جو بنانے کا کام شروع کریں گے، تو شاید سال بعد، 2 سال بعد جا کے وہ اس قابل ہوں کہ وہ ان کو استعمال کر سکیں۔ لیکن چائنیز ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کو کوئی نہ کوئی ہاتھ دکھا دیں۔ ان حالات میں یوں لگتا ہے کہ چائنا آج حاوی ہے، امریکہ ڈیفینسو پہ جا چکا ہے، اور تائیوان مکمل طور پہ خطرے سے گھرا ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔